الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سب کرم سے نوازے جاتے ہیں سب کرم سے نوازے جاتے ہیں یہ خدا کا اصول ہوتا ہے جو غلام حبیب ہوتا ہے جو غلام حبیب ہوتا ہے بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے ان کی سنت پہ چلنے والے ہی ان کی سنت پہ چلنے والے ہی اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں
اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، گزشتہ جمعہ واقعہ معراج تساں حضرات دی خدمت دے اندر میں عرض کر رہے سی کہ جمعہ دا وقت ختم ہو گیا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس سے مقام تو میں دوبارہ شروع کروں گا۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تساں حضرات دی حاضری اس رنگ چ قبول کرے کہ ماضی دے سارے گناہاں دی معافی دے ذریعے۔ واقعات سنان دا مقصد اور مطلب یہ ہوندا ہے کہ ساڈی زندگی چ کوئی انقلاب آ جاوے، سن کے سنا کے مردہ دل زندہ ہو جان، اللہ دی رضا بھی مل جاوے، مصطفیٰ دی شفاعت بھی مل جاوے۔ واقعہ معراج میں عرض کر رہے سی کہ بیت المقدس دے اندر میرے آقا دی سواری پہنچی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیتا، مسافر ہوئے، آذان دا وقت ہو گیا، جبریل نو آرڈر سی کہ آذان دیو، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جدوں آیا اشہد ان، جبریل علیہ السلام رک گئے۔ آواز آئی جبریل کیوں رک گئے؟ یا اللہ اتھے 1,24,000 انبیاء موجود نے، آذان دے اندر کیدا نام لینا ہے؟ آواز آئی جبریل او دا ہی نام لو جے دے لئی سارے جمع کیتے نے۔ تھوڑا جا اچھی کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرا رب دسنا چاہتا سی انبیاء علیہ السلام نو تواڈیاں ساریاں دیاں شریعتاں ختم ہن، قیامت تک آمنہ دے لال دی شریعت چلے گی، تواڈیاں نبوتاں ختم ہو گئیاں نے، آمنہ دے لال دی نبوت قیامت تک۔ ہر نبی دے امتیاں نو آرڈر سی کہ تسی کلمہ پڑھو اپنے وقت دے نبی دا، ایتھے نبیاں نو آرڈر ہے کہ تسی میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھو۔ سارے امتیاں نو آرڈر ہے، وقت دے نبی تے ایمان لیاؤ۔ آج نبیاں نو آرڈر ہے کہ میرے محمد تے ایمان لیاؤ۔ تکبیر ہوئی، 1,24,000 انبیاء کھڑے نے، کوئی مسلح تے نہیں جا رہا، کسے دی جرت نہیں کہ مسلح تے کھڑا ہو کے نماز پڑھاوے۔ کوئی وقت گزریا، جبریل آئے،
حضور دا بازو پکڑیا مسلے تے کھڑا کر دیتا، سارے انبیاء اڈیاں چک کے ویکھ دینے مسلے تے کون کھڑا ہو گیا، ویکھ کے کہنے لگے آیا سب تو بعد خاتم الانبیاء بن گیا، آج مسلے تے کھلو کے امام الانبیاء بن گیا۔ حضور کھڑے ہو گئے، انبیاء دا امام، آمنہ دا لال، اور ساری امت دا امام ابو بکر صدیق ہے۔ امامت ہوئے انبیاء دی، امام آمنہ دا لال ہوئے گا، امامت ہوئے امت دی، امام سیدنا صدیق اکبر ہوئے گا۔ توجہ میرے بات، نماز ہو گئی، نماز تو بعد حمد الہی دی کانفرنس شروع ہو گئی۔ حمد الہی دی کانفرنس، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس رب دی تعریف ہے جنہیں مینو خلیل اللہ بنایا، ملک عظیم عطا کیتا، مینو امام اور پیشوا بنایا، میں اس رب دی تعریف کردہ جنہیں تے میرے اگ نو گلزار کر دیتا۔ اب مولانا نو ایتھے بٹھا دو یار، اگے اے بچے دے نال بٹھا دے، تشریف رکھو حضرت۔ پرسوں چوتھ میں سردار پور سیگا تواڈے علاقے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو کلیم اللہ بنایا، آواز نہیں آئی، تو میں نو کلیم اللہ بنایا، ماں دی گود دے اندر میں نو او سکون ملیا، میں نو او سکون دریا دیاں موجاں دے اندر ملیا جیڑا بچے نو ماں دی گود دے اندر نصیب ہوتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے قوم فرعون تے میں نو غلبہ عطا کیتا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کردہ کہ تو طور سینا تے میرے نال ہم کلام رہا۔ تعریف ہو رہی ہے، سارے انبیاء تعریف کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے زبور عطا کی تھی، میرے ہاتھ چ لوہا آ جاندہ سی، وہ موم نالوں زیادہ نرم ہو جاندہ سی، پہاڑ پرندے میرے تابع، یا اللہ میں جدو زبور پڑھدا سی تے میرے نال نال پرندے بھی پڑھدے سن تے پہاڑ بھی پڑھدے سن۔ بیٹھو حضرت، بیٹھ جاؤ، مینوں پتہ ہے یہ پیو پتر نے، پوتا تے دادا، ہاں بس آئے نے جمعے تو بعد کتے انہاں دے ہاں بیان ہے، فوتگی ہے، دعا کرو اللہ مرحومہ دی مغفرت فرمائے، اس لیے وصول کرن لئی پہلے ہی آ گئے نے، شکر ہے۔ توجہ میرے ولزر، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کی وہ ہواواں نو میرے تابع کیتا، انسانات تے میری حکومت، جنات تے میری حکومت، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کردہ مینوں تو ایسی سلطنت عطا کیتی ہے کہ کسے نو بھی آج تک ایسی سلطنت عطا نہیں کی۔ تھوڑا جا بٹن نے پرے نو کر دو، بہت ہی آواز کٹاتی ہے، تھوڑا جا کریں بس۔ توجہ میرے، داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ دا شکر ادا کیتا۔ تو انہوں پتہ ہے داؤد علیہ السلام دی 900 شادیاں سن، کنیاں 900 شادیاں۔ کمزوری آ گئی، کہنے لگے یا اللہ میں کمزور ہو گیا، کوئی لوہے دیتے نہیں بڑے ہوئے سے، نسخہ دے دیں۔ اللہ نے کہا میرے نبی انڈے کھایا کر، سبحان اللہ، تک حاجر بھی کرا 900 شادیاں ایک حادثے کے اندر۔ داؤد علیہ السلام کے 100 بچہ ضائع ہویا،
لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہے، ایک حادثے کے اندر 40 بچے ان کے ضائع ہو گئے تھے۔ تسی پریشان بیٹھے، تسی تے کہندے 2 بچے ہی کافی نے، وہ بھی نہیں سنبھالے جاندے تواڈے کول۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین، محسن اور بچی ایک اللہ نے دیتی جہدا نام رکھیا ام کلثوم۔ پھر اس کلثوم دا نکاح فاروق اعظم دے نال ہو گیا جائے۔ اور اس تو بعد شیر خدا نو اللہ نے پھر شادیاں جو 16 دھیاں عطا کیتیاں تے 16 پتر عطا کیتے۔ چلو جدوں کیا سی نا داؤد نے کمزوری ہو گئی تے اللہ نے کہا بھی انڈے کھایا کر، ہیں تے ایس کنیز نال نکاح کر، کنیز نال نکاح کیتا، پھر او دے چو رب نے سلیمان علیہ السلام عطا کیتا۔ یہ میرا موضوع نہیں لیکن میں درمیانے چاہ گیا، توجہ میرے بل سے، سارے نبی اللہ دی تعریف کر رہے ہیں۔ اور جدو نمبر آیا آمنہ دے لال دا، عبداللہ دے چن دا، آپ بھی کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا عرشاں والیا تیرا شکر ہے کہ تو میں نو رحمت للعالمین بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو بشیرہ بنایا، نذیرہ بنایا، ساری کائنات نالوں بہترین بنایا، میرے سینے دا ذکر تو فرمایا۔ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کردہ کہ قرآن حکیم تو میں نو عطا کیتا، میں تیرا شکر ادا کردہ کہ تو میرے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا دیتا۔ آگئے ہو حاجی صاحب کون صحت ٹھیک ہے نا؟ چلو ماشاءاللہ، توجہ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اللہ فرماندے نے جدو میرا پیغمبر تعریفاں کر رہے ہیں تو پھر ابراہیم ہن ثالث سن، چیئرمین سن، انہوں نے کہا سارے نبیوں سن لو، تو اڈے سارے نالو تعریف کرنے چ محمد بڑھ گیا جائے۔ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ ہن میرے پیغمبر دی سواری رواں دوائیں، رستے دے کچھ حالات حضور نے ویکھے نے، او دے کولو بچنا بچانا ضروری ہے، سنن والے بھی بچن، سنان والے بھی بچن۔ رستے دے حالات میرے محبوب نے اپنی آنکھاں دے نال ویکھے۔ حضور فرماندے نے میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو جدو میرا گزر ہویا، میں ویکھیا کہ موسیٰ قبر دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایتھوں عقیدہ ملتا ہے نا کہ انبیاء حیات نے۔ میں حدیث سنان لگا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ میرے جسم نو مٹی کھا جائے گی، تواڈے جسم نو مٹی کھا جائے گی، اور لوکاں دے جسماں نو بھی مٹی قبر دی کھا جائے گی، لیکن مٹی تے انبیاء دا جسم رب نے حرام کر دیتا ہے۔ پھر میرا ایسی قوم تے گزر ہویا، میں ویکھیا کہ انہاں دے ناخن نو کہندے ہو نا، میں انہاں دے ناخناں نو ویکھیا۔ یا رسول اللہ کی ویکھیا؟ فرمایا لمبے لمبے ناخن نے، لمبے لمبے نے، اور اپنے جسمانو چھلنی کر رہے نے، چمڑا ادھیڑ رہے نے، پھر خون نکل آیا، سامنے ہڈیاں نظر آ رہیاں نے، چہریاں نو چھلنی کر رہے نے، چہریاں تے خارش، سینے تے خارش کر رہے نے۔ میں ویکھ کے بڑا پریشان ہو گیا، میں عرض کیتا سونیا اے کون لوگ نے، اے کیناں دی مثال ہے؟ آواز آئی میرا محمد اے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر غیبت کر دے سن۔
چگلی. اس لیے حضور نے فرمایا زبان دی حفاظت کرو. کیوں؟ یہ توڑ بھی دیندی ہے جوڑ بھی دیندی ہے. تیر و تلوار دے زخم مٹ جاندے نے، زبان دا زخم لگیا ہویا اچھی بولو. تیر و تلوار دا زخم مٹ جاندا ہے، زبان دا زخم لگیا ہویا نہیں مٹدا. اس لیے فرمایا زبان دی حفاظت. من حافظ لسانہ من حافظ لسانہ ستر اللہ عورتہ. پیغمبر نے فرمایا میرے امتی زبان دی حفاظت تو کر لا، تیرے عیباں تے میرا رب پردے پا دے گا. غیروں کا تنکا نظر آتا ہے، اپنا شتیر بھی نظر نہیں آتا. نہیں سمجھ آئے؟ غیروں کا تنکا نظر آتا ہے اور اپنا شتیر بھی نظر نہیں آتا. اس لیے فرمایا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اس لیے حضور نے فرمایا خبردار زبان دی حفاظت کرنا، زبان دی حفاظت کرنا. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا میں اگے چلا گیا، میں ایک نہر ویکھی، او پانی دی نہر نہیں، او خون دی نہر ہے. او دے اندر لوگ تیر رہن، انہاں دے پیٹ بڑے بڑے کڑیاں ورگے اور ڈڈ موٹے، تے پیٹ دے اندر سپ مینوں نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے پیٹ نے، اور اس خون دی نہر دے اندر وہ تیر رہے ہیں. سپ بڑے بڑے انہاں دے پیٹاں دے اندر مینوں نظر آ رہے ہیں. پھر جناب کنارے وال آندے نے، پھر انہاں نوں دھکا دیتا جاندا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاندے نے. یا رسول اللہ اے کون لوگ نے؟ اور کھان لئی انہاں نوں پتھر مل رہے نے، پتھر کھا رہے نے، لوہے پتھر کھا رہے نے، پیٹ بڑے بڑے اور او دے اندر سپ موجود نے. یا رسول اللہ اے کون لوگ نے؟ ایک اینا لوگاں دی مثال دیتی جا رہی ہے. اللہ دے نبی نو دسیا سونیا اے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر سود کھاندے سن. سود، اللہ نال اعلان جنگ، اللہ سے بغاوت، چند پیسوں کے لیے اپنی قبر، اپنا حشر، اپنی آخرت کیوں برباد کرتا؟ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. یہ دلی سود تے پیسے دے رہے ہیں. سود اصل پیسے کو بھی برباد کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا خبردار سودی کاروبار نہ کرنا. سود کے پیسے سے جو کپڑا پہنو گے یہ کپڑا بھی جہنم میں لے جائے گا. سود کے پیسے سے گوشت خریدو گے تمہارا جسم بنے گا، یہ جسم جہنم کی آگ بنے گا. سودی پیسے سے کپڑا پہنو گے، نہ نماز قبول ہے، نہ تیرا کھانا قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ تیرا عمرہ قبول ہے، نہ تیرے نفل قبول ہے، نہ تیرے فرائض قبول ہے. تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام. جب کھانا پینا حرام ہوگا نہ تیری دعا قبول ہوگی، نہ تیری کوئی عبادت قبول کی جائے گی. حرام کا لقمہ. توبہ کرو یا اللہ ہماری توبہ. پھر کہو یا اللہ ہماری توبہ. الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. کوئی دعا قبول نہیں. اور 4 قسموں کے آدمی ہیں. مجذوب ہے بابا کچھ نہ کہو. 4 قسموں کے آدمی. کتنے؟
اللہ پر یہ لازم ہے۔ 4 قسموں کے آدمی ایسے ہیں میرے اللہ پہ یہ لازم ہے، کیا؟ نہ جنت دے گا، نہ جنت کی نعمتیں دے گا۔ 4 قسموں کے آدمی ایسے ہیں، نہ خدا جنت دے گا، نہ جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ نمبر 1، شراب پینے والا۔ پہلے مرد پیتے تھے، اب عورتیں بھی شراب پیتی ہیں۔ پہلے امیر لوگ پیتے تھے، اب غریب بھی پیتے ہیں۔ شراب پینے والا۔ نمبر 2، یتیم کا مال کھانے والا۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اور نمبر 4، سود کھانے والا۔ نہ جنت نہ جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، یہ خدا پہ لازم ہو چکا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کہو، پھر کہو، ایک جنازے میں چلے گئے، ایک جنازے میں چلے گئے۔ جب جنازہ پڑھ لیا تو پھر اس کو دفنانا تھا، آپ دھوپ میں بیٹھے رہے۔ سامنے ایک مکان تھا، لوگوں نے کہا اس کے سائے میں بیٹھ جاؤ، آپ کو دھوپ لگ رہی ہے، سائے میں بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ دیر ہے قبر تیار ہونے میں۔ امام صاحب کی زبان سے نکلا، مجھے دعوت دینے والے اس مکان کے سائے میں بیٹھ جاؤ، اس گھر والے نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، اگر اس کے مکان کے سائے سے فائدہ حاصل کرتا ہوں کہیں سود نہ بن جائے۔ اس لیے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے، اندر صاف تھا نا، اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ مکمل ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ آواز نہیں آئی؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب وضو کرتے، ہاتھ دھوئے جاتے تو ہاتھوں کے گناہ گرتے ہوئے ان کو نظر آتے تھے، چہرہ دھویا جاتا تو چہرے کے گناہ نظر آتے گرتے ہوئے، مسح کرتے تو سر کے گناہ نظر آتے کہ یہ گناہ گر رہے ہیں۔ جب مسجد میں آتے میری طرف آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے، وضو کرنے والوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ حضرت کیوں نہیں دیکھتے؟ فرمایا جب کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ گرتے ہیں تو مجھے نظر آتے ہیں، میں اس لیے اپنی آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیتا ہوں کہ کہیں یہ شرمسار نہ ہو جائیں۔ دریا کے کنارے بیٹھے وضو کرنے کے لیے، جب ایسے پانی کا چلو بھرا نیچے گرا دیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا نا ادھر چلے گا۔ ایک آدمی غسل کر رہا تھا، فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی بدکاری کر کے غسل کرتے؟ پانی کے اندر سے بدبو آ رہی تھی، شرم نہیں آتی؟ ناپاک جسم لے کر پانی سارے ناپاک کر رہے ہو۔ اتنی اللہ نے فراست عطا کی، بڑے مالدار تھے۔ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، ایک آدمی نے قرضہ لیا، میں 15 تاریخ کو قرضہ اتار دوں گا، 15 کے 20 ہو گئے، نہیں دیا۔ حضرت گلی میں جا رہے تھے، وہ بھی گلی سے آ رہا تھا، حضرت کو دیکھ کر اس نے دوسری گلی کو تبدیل کر لیا۔ آپ دوسری گلی میں چلے گئے اور آگے جا کر مصافحہ کر کے کہنے لگے پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، تعلقات کیوں توڑتے ہو؟ آواز نہیں آئی؟ تعلقات کیوں خراب کرتے ہو؟ تو نہیں دے سکتا، چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا ایک ایسی قوم تے گزر ہویا
حاضر ہو جاؤ. حاجی آ گیا کتنے بیٹھا حاجی. پھر میرا ایک ایسی قوم تے گزر ہویا زمیندار سن. ادھروں بیج پا رہے نے ادھروں فصلاں پک رہی نے کٹیاں جا رہی نے ٹرالیاں ٹریکٹر منڈی دے اندر پہنچ رہے نے فوراً مال فروخت ہو رہا ہے. حال نہیں پہنچے تسی. فوراً مال فروخت ہو رہا ہے. ادھروں بیج پا رہے نے ادھروں فصلاں پک رہی نے پھر کٹیاں جا رہی نے پھر بوریاں دے اندر بند کر کے منڈی پہنچائی جا رہی نے پھر منٹاں سکنٹاں دے اندر وہ فروخت ہو رہی ہے. یا رسول اللہ اے اونا لوکاں دی مثال ہے اے اونا لوکاں دی مثال ہے جیڑے ایک ہاتھ اللہ دئی اے اونا لوگاں لئی مثال ہے جیڑے ایک ہاتھ رب نو دے رہے نے دوسرے ہاتھ وچ وصول کر رہے نے. کاش یقین ہو جاوے. ایک ہاتھ دے رہے نے دوسرے ہاتھ وصول کر رہے نے. ایتھے تے اللہ فرماندے نے تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. ادھروں اللہ فرماندے نے او میرا بندہ او میرے محبوب دے امتیا یتیماں نو تو دے دے غریباں نو تو دے دے معذوراں نو تو دے دے مساجد نو تو دے دے مدارس نو تو دے دے یتیم بچے اور بیوہ عورت نو تو دے دے تجدوہ عند اللہ میرے کولو آ کے وصول کر لینا. اور عطا اللہ شاہ بخاری نے بڑا عجیب جملہ کیا اچھی کہو. فرمایا پوری زندگی رانا صاحب پوری زندگی میں نے دو قسموں کے آدمی نہیں دیکھے. شاہ جی کون کون سے نہیں دیکھے؟ فرمایا چور اور ڈاکو کو امیر نہیں دیکھا دین پہ مال خرچ کرنے والے کو کبھی غریب نہیں دیکھا. آپ نے سنا تھا ہاں اگلا جملہ یہ فرمایا کہ اگر یہ دو آدمی مل جائے نا ڈاکو اور چور کو میں نے کبھی امیر نہیں دیکھا مساجد مدارس غریبوں پہ پیسہ خرچ کرنے والے کو کبھی میں نے غریب نہیں دیکھا. اگر آپ کو مل جائیں تو میری قبر پہ کھڑے ہو کر بتا دینا بخاری وہ دو آدمی مل گئے ہیں. ایسے ہی ہے جی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. چلو میں نے ایک گل یاد آئی ہے یار محمد جڑے مولوی صاحب تیرے نال بیٹھے نے پیچھے بہت دیکھتے ہیں میرے ول ویکھنے میری قبر پہ بتا دینا میری قبر پہ یہ بہاولپور ہے نواب صادق کی مسجد میں خود بیان کر کے آیا ہوں. 250 دکانیں ہیں اس کی مسجد جو مسجد اس نے بنائی ہے نا 250 دکانیں اس کے نیچے ہیں اوپر مسجد ہے. بہت بڑی مسجد ہے. نواب صادق کو کون نہیں جانتا. میں اس کے باتیں سنانا شروع کر دوں تو جمعہ اسی پہ ختم ہو جائے گا اسی پہ ختم ہو جائے گا. عجیب و غریب آدمی تھا نواب محمد صادق ریاست کا نواب تھا انگریز کے دور میں. تو ایک عورت ہے جس کا نکاح ایک ماسٹر کے ساتھ ہوا. ماسٹر قادیانی ہو گیا مرزئی ہو گیا. اس عورت نے کہا میرا تیرا نکاح ٹوٹ گیا میں مسلمان ہوں حضور کی غلام ہوں تو مرزئی ہے لہذا میرا تیرا رشتہ ختم ہو گیا. کیس عدالت میں چلا بہاولپور کے اندر کیس عدالت میں چلا. ادھر سے وہ لوگ آئے ادھر سے علماء گئے کئی دن چلتا رہا. انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو انڈیا سے لایا گیا.
حضرت بیمار تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے، بیماری بھی عجیب و غریب تھی۔ جب خط ملا کہ حضرت یہ واقعہ ہو گیا، آپ کا آنا ضروری ہے بہاولپور میں انڈیا سے، حضرت نے تیاری کر لی۔ شاگرد کہنے لگے ہم جاتے ہیں، ہم دلیل دیں گے۔ فرمایا نہیں حضرت آپ بیمار ہیں۔ فرمایا اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا جب میری عزت کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بیمار ہو گیا تھا؟ میں جاؤں گا۔ آئے پھر بہاولپور کے اندر، عدالت میں کیس لڑا، ادھر قادیانی، ادھر آپ کھڑے ہیں، علماء ہیں، پوری عدالت بھری ہوئی ہے، کئی دن دلائل چلتے رہے۔ آخر جب دلائل ختم ہو گئے، فیصلہ محفوظ ہو گیا، تو ایک جملہ کہا، جج صاحب میرے اتنے دلائل دینے کے بعد بھی اگر آپ کا دماغ نہیں کھلا، آنکھیں بند کرو، میں ابھی مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی یار، آدمی نہیں کہہ سکتا آنکھیں بند کرو جج صاحب، میں ابھی دکھاتا ہوں جہنم میں جلتا ہوا۔ حاجی صاحب یہ کہنے کے بعد چلے گئے، اور فرمایا جب یہ فیصلہ ہو جائے میں انڈیا جا رہا ہوں، میری قبر پہ آ کر یہ فیصلہ سنا دینا۔ وہ شاہ جی کی یاد جاتے تھے، یہ بھی سید ہے۔ تو جب فیصلہ انگریز نے دیا کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، نکاح ختم ہو گیا، یہاں بہاولپور سے علماء کا ایک وفد انڈیا میں پہنچا۔ انڈیا میں پہنچنے کے بعد انور شاہ کاشمیری کی قبر پہ کھڑے ہو کر وہ فیصلہ سنایا جو شاہ جی کہتے تھے میری قبر کے اوپر آ کر مجھے فیصلہ سنانا۔ یہ اللہ والے ایسے نہیں بولتے۔ کسی نے کہا شاہ جی اگر وہ جج آنکھیں بند کر لیتا تو پھر؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں اس وقت میری کال رسول اللہ سے مل چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایمان سنبھالو، ایمان کی حفاظت کرو، ایمان پہ پہرا دو، ایمان کے چوکیدار بنو، مت ادھر ادھر دیکھنا۔ رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا ہے، قبر میں یہ دامن ساتھ جانا چاہیے۔ کہو انشاءاللہ۔ سرکار فرماندے نے پھر میرا ایک ایسی قوم تو گزر ہویا، تھوڑا جہا کپڑا اگے تھوڑا جہا پیچھے ننگے، زقوم کھا رہے نے۔ ان شجرت الزقوم، اے او درخت ہے جس درخت نو کوئی اونٹ بھی نہیں کھاندا، بیل بھی نہیں کھاندا، جانور نہیں کھاندے۔ اے اتنا کڑوا اتنا کوڑا ہے کہ اے دے لاگے کوئی جانور بھی نہیں جاندا۔ میں ویکھیا کہ او قوم زقوم کھا رہی ہے، اس کڑوے درخت نو کھا رہے نے۔ میں پوچھیا یا رسول اللہ اے کون لوگ نے؟ آواز آئی میرے محبوب اے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر اپنے مال چو زکات نہیں کڈ دے سن۔ جو اللہ حاجی صاحب جو اللہ 1,00,000 روپیہ نفع دیتا ہے، اللہ کہتا ہے 97,500 تیرا ہے، 2,500 میرا ہے۔ نہیں پہنچی تو پیچھے کی دے 97,500 تیرا، 2,500 میرا۔ اور 2,500 کی طرف تو دیکھتا ہے، جس نے 97,500 دیا اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ دیتے ہوئے 2,500 اس کی جان نکلتی ہے، خون خشک ہوتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے۔ میں دوں 2,500 لاکھ میں سے دوں؟ اللہ کہتے ہیں نہ دے، پھر کوئی دن خالی نہیں ہوگا جس دن ہسپتال نہیں جائے گا، خالی نہیں ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائے گا، خالی نہیں جائے گا گاڑی خراب کروں گا، فلاں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ تو نے 2,500 نہیں دیا، میں تیرا 70,000 لگوا دوں گا۔ پھر ٹھیک ہے؟ کیوں جی حاجی صاحب؟ جیسا اللہ نے 1,00,00,000 روپیہ نفع دیا، وہ کہتا ہے 2.5 لاکھ مجھے دے دے، اور مجھے نہیں دینا، دینا تو ان کو ہے، مجھ سے آ کر وصول کر لینا۔
2,500 کی طرف دیکھتا ہے، 97,500 دینے والے خدا کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ نہ دیتا تو تو کیا کر لیتا؟ وہ نہ دیتا تو تو کیا کر لیتا؟ فرمائے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر مال چو زکات نہیں کٹ دے سن، نہ اے مال خزانے تیرے، نہ اے حسن جوانی تیری، جس دا مال اسے لے جانا، تینو ایویں ہرس ودیری، پرائی شیدا مان کے کرنا، جہڑی نہ تیری نہ میری، او بندیا سب کچھ چھڈ چھڈا کے اساں جا وڑنا وچ ڈھیری۔ اس دیوار کے پیچھے ڈھیری ہے، دیوار ہے نا، صرف دیوار ہی ہے۔ ہوش میں آؤ، خوشی خوشی دیا کرو۔ یہ میرے سونے کی زکوٰۃ ہے، میرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کہتے ہیں خوشی سے دے، پھر دیکھ میں برکتیں کیسے عطا کروں۔ میرے اوپر یقین تو کرنا، یہ میرا آرڈر ہے نا۔ سرکار فرماندے نے پھر میرا پہلا سٹاپ آسمان تے ہویا، میری ملاقات یوسف علیہ السلام نال ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اگے چلے، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ کون کہنے لگا؟ یوسف۔ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ کیوں؟ میں تے سمجھدا رہا میں ہی ساری کائنات نالوں زیادہ حسین و جمیل ہاں، پر میں اج جدوں تانوں ویکھیا میں تہاڈی ایک زلف دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی کردا سی کسے بہانے تے ملے محمد پیارا، یا اللہ سانوں بھی ملا دے۔ او پچھلی صف والے بھی کہنا آمین۔ یوسف کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا 2 منٹ تے اور ٹھہر جاؤ یار۔ جی کردا سی کسے بہانے تے ملے محمد پیارا، جے دیاں زلفاں خاطر او وسدا پیا جگ سارا۔ جی کردا سی کسے بہانے تے ملے محمد پیارا، جے دیاں زلفاں صدقے اوے وسے پیا جگ سارا۔ میرے وال سلام کیتا۔ اگلا سٹاپ ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی۔ بیت معمور تے ٹیک لا کے بیٹھے نے جی میرے کر کی رہنے جڑے بچے چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھتے ہیں کہ اسی حفظ کر لئیے، لیکن فوت ہو گئے، کوئی 10 سپارے ہوئے، کسی دے 12 ہوئے، کسی دے 15 ہوئے، فوت ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور تے ٹیک لا، یہ بالکل بیت اللہ دے اوپر ہے، یہ فرشتیاں دے طواف والی جگہ ہے۔ اگر یہ گرے نہ تو بالکل بیت اللہ دے اتنے گرے گا، یہ فرشتیاں دے طواف دی جگہ ہے۔ ادھر ٹیک لا کے بیٹھے ہیں جڑے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، 5 پارے 10 پارے 15 20 مکمل نہیں ہویا، فوت ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام انہاں بچیاں نو قرآن مکمل کرا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھائی جاندے ہیں، قرآن مجید مکمل کرا رہے ہیں۔ تسی بھی نیت کر لو، کوئی چھوٹی سورت تو شروع کرو، یا اللہ میں ہر روز ایک حرف جڑا ہے نا الحمدللہ اینو یاد کراں گا، للہ رب العالمین اینو زبان، یا اللہ میں حفظ کرنا ہے، یا اللہ میں حافظ بننا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ سبق ہے۔ ایاک نعبد ایک دن، ایاک نستعین دوسرے دن، سارا رٹا لگاؤ۔ رانا صاحب سورہ فاتحہ تو شروع کرو، نیت کرو کہ اسی قرآن دے حافظ بننا ہے۔ موت تے آنی آنی، جے راہ چ موت آ گئی تو ابراہیم مکمل کرا دے گا۔
لو جناب والا سرکار بیت المعمور تے پہنچے، ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہوئی۔ جد الانبیاء نے نا، دادا جی نے نا، نہیں میں دستا، ابراہیم کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق کی لڑی سے 71,000 پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اسماعیل کی لڑی سے ایک ہی محمد پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن مکمل کرا رہے ہیں، اور حضور جدوں مل کے جان لگے، ابراہیم نے کیا، ٹھہر جا میرا پتر، ٹھہر جا میرا بیٹا، میرا ایک پیغام لے جا۔ کہ دے نام؟ امت دے نام۔ کی کہنا ہے امت نو؟ جنت دے اندر چٹیل میدان ہے، کوئی درخت نہیں۔ امت نو کہنا کہ سبحان اللہ پڑھیا کرن، ایک دفعہ پڑھن گے جنت چ ایک درخت لگ جائے گا۔ جنت چٹیل میدان ہے، امت کو کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ روزانہ، وضو بغیر وضو 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 4، جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا ہی درخت جنت میں لگتے جائیں گے۔ اتنے درخت، میری عمر تو 80 سال ہے، کتنے لاکھوں درخت لگ جائیں گے، لیکن یہ بھی سوچ لے کہ ادنا درجے کے جنتی کو خدا دنیا وما فیہا سے 10 گنا زیادہ رقبہ عطا کرے گا۔ تو تسی سے چاہتے ہو کہ اپنے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ، اور نہیں لگایا کر یار، دکان دے کے بھی لا 2-4 بوٹے، سبحان اللہ کہو، سر سبز پاکستان، سبحان اللہ کہو، پھر وہ دی چھاں تھلے بیٹھو، سبحان اللہ زیادہ پڑھا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بتلتے پھرتے پڑھتے رہو، درخت لگتے جائیں گے۔ جب آپ اپنے محل میں جائیں گے نا، پھر دیکھیں گے کروڑوں درخت لگے ہوئے ہوں۔ یار میرے بیٹے جی ابراہیم کہنے لگے، تسی اپنی امت نو میرا سلام بھی دے دینا۔ نہیں مزہ آیا یار، امت کو میرا سلام دے دینا۔ علیکہ و علیہ السلام، آپ کہیں علیکہ، سارے پڑھو علیکہ وعلیہ السلام، یعنی یہ ابراہیم نے جو سلام بھیجا ہے، ہم نے بھی ان کی طرف سلام بھیج دیا ہے۔ پھر پڑھو علیکہ وعلیہ السلام۔ جب آپ کو کوئی سلام بھیجے، لاہور سے، کراچی سے، ملتان سے، جب مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ سے سلام بھیجے، حاجی صاحب کو میرا سلام دینا، فلاں کو میرا سلام دے دینا، جب سلام آپ کے پاس اس کا پہنچے تو آپ فوراً کہا کریں علیکہ و علیہ السلام، جس طرح اس نے مجھے سلام بھیجا ہے، میں بھی اس کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یار کتنے مینوں یاد آ گیا ایک جملہ، میرا پرسوں بیان تھا خانپور، مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ۔ یہ ایسا شہر ہے جس میں ایک اٹھ چکو تو تھلے شیخ الحدیث ہی نکلتا ہے، ولی سوئے ہوئے ہیں، ولی حافظ الحدیث والقرآن۔ میرا اس مدرسے میں بیان تھا، کتنے یاد آ، عبداللہ درخواستی جدوں حج کرن واسطے گئے تے روضہ رسول پہ پہنچے، درود شریف پڑھا، اونگ آ گئی، حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا درخواستی جب پاکستان میں جانا ہے نا، واپس ملتان میں چلے جانا، عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام دے دینا۔ کل پرسوں میرا بیان وہاں تھا، میرا سلام دے دینا۔ شاہ جی جب آئے، ملتان پہنچے عبداللہ درخواستی، اور شاہ جی کو سلام پہنچایا کہ حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ شاہ جی کہنے لگے حضور نے میرا نام بھی لیا تھا۔ جی ہاں، آپ کا نام بھی لیا تھا۔ ٹوپی گر گئی، پگڑی گر گئی، ادھر ڈگ گئے، ادھر جا گر، بیٹھا میں ملتان میں ہوں، سلام مجھے مدینے والے کے۔
تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو ابراہیم سلام دے رہا، آواز نہیں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنی امت نو میرا سلام دے دینا، اور جنت چٹیل میدان ہے، درخت کوئی نہیں، سبحان اللہ، جتنا پڑھ دے جاؤ گے درخت تواڈے لگ دے جان گے۔ جس ویلے جبریل اور حضور اوپر گئے نے سدرہ کہتے ہیں بیری کو، کس کو؟ میں اور آپ نے جمعہ پڑھا، ہمارا ثواب سدرہ پہ پہنچ گیا۔ اوپر والے فرشتے آئیں گے، وہ اوپر کا پیغام سدرہ پہ لاتے ہیں، نیچے والے سدرہ تک پہنچاتے ہیں، ایک حد ہے۔ اس لیے تو سارے کہتے ہیں بھئی سارے ادارے اپنا اپنا کام کرو، اور سبحان اللہ تو کہو۔ سدرہ بیری ہے، نیچے والے اعمال اوپر جاتے ہیں، اوپر والے اس کے اوپر۔ جب سدرہ پہ حضور اور جبریل پہنچے، چل جبریل لگے، انہیں کہا جی آگے تو میرے پر جل جائیں گے۔ آواز آئے تو میں جملہ دوں؟ اس نے کہا آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں آمنہ کے لال کے قدم بڑھتے ہیں۔ جہاں ملائکہ کے سردار کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں آمنہ کے یتیم لال کے مرتبے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جینا سڑکاں دا، اوے حاجی، جینا سڑکاں دا روٹ جبریل کو لے نہیں، اونا سڑکاں دا روٹ رب نے محمد نو عطا کیتا۔ رک گیا، میرے پر جل جان گے۔ پھر میں نے عطا اللہ شاہ بخاری یاد آ گیا، کراچی والے حاجی شاہ جی کہنے لگے جبریل تو سی جڑا رک گیا، اگر میں اس رات حضور نال ہوندا نا تے حضور کہندے آ چلیے تے میں تے جل جانا سی، مر جانا سی، میں تے ٹر جانا سی نال۔ اج ہی تے وقت سی کہ اس شمع تے اے پروانہ قربان ہو جائے۔ لو جناب والا سرکار اوپر جا رہے نے اور جبریل رک گیا۔ ہن میرے وال ویکھو کتھے رکیا جبریل؟ حضور آگے جا رہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ٹریا میرے محبوب ٹریا، جدوں میرا محبوب جا رہا جبریل سدرہ تے رک گیا، انج کر کے ویکھ رہا۔ حضور نے فرمایا کو تیری خواہش ہے، سنو تے دل منور کرو۔ جبریل تیری کو خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں سارے نبیاں کول گیا، سارے دی زیارت کی تھی، میں اس نے یوسف دے جلوے کیتے نے، ہن میری آخری ایک آرزو تے تمنا ہے، اللہ نو کہہ دینا کہ اللہ قیامت دا دن ہوئے، حشر دا میدان ہوئے، پل سرات ہوئے، اس پل سرات تے میرے پر ہون تے حضور دی امت دے قدم، میری آخری خواہش، میری آخری خواہش۔ اس طرح دیکھ رہا ہے۔ کوثر نیازی نو جان دے ہو؟ نوجوان تے نہیں جان دے، فوت ہو گیا کافی دیر۔ انہیں اس مقام تے بڑا عجیب ایک شعر پڑھا ہے، وہ میں سنانا چاہتا۔ حضور جا رہے ہیں، جبریل اس طرح دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے کہنے لگا تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، پڑھے لکھے ذرا توجہ کرنا، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤں۔ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤں۔ فرشتوں سے بازی بشر لے گیا، فرش سے عرش پر قدم لے گیا۔ ہو جا رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب ٹریا ٹریا، اللہ بلا رہے ہیں، آ جائے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا، آگے آ جائے، اور میرے محبوب آگے آ جائے، اور آگے آ جائے۔ تو میں نو رج رج کے ویکھ میں تینوں ویکھاں، عاشق نہیں نا تسی اس واسطے سبحان اللہ نہیں نکل۔ جدوں قریب ہو گئے، ملاقات ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب لمبا سفر کر کے آئے ہو، میرے لئے کیڑا تحفہ لے آئے ہو؟ گفٹ۔ اگے حاجی پنڈا تھا تو کوئی ساگ آ جاندہ سی، کوئی مکھن، کوئی گوڑ،
وہ بھی کم ختم ہو گئے نے اتھے ہی دودھ ویچ دیں نے رانا صاحب بھی سبحان اللہ شکر ہے انہاں دے گھروں ساگ آ جاندے وہ پنڈ والے شہراں آ کے ہدیے دے سن تحفے دے سن یار پنڈ دے تو گنے لے آنے ساگ لے آنا کم ہی ختم ہو گئے نے محبتیں ہی مک گئی اللہ فرماندے نے سونے کی تحفہ لے آئے خان صاحب آپ سن رہے ہیں نا کی تحفہ لے آئے یا اللہ نہ تو کھاویں نہ تو پیویں سب نو کھلانا ہے سب نو پلانا ہے سب نو سلانا ہے تو خود سوندا نے نہ پینا ہے نہ کھانا ہے تینوں تحفیاں دی گڑ نہیں میرے محبوب تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا میرے دربار دے اندر کی تحفہ لے کے آیا یا اللہ میں تیرے دربار دے اندر او تحفہ لے آیا جیڑا تیرے کول بھی کوئی نہیں وہ کیڑا میں تہجد دے سجدے لے آیا میں تہجد دے آنسو لے آیا میں یا اللہ اشراق لے آیا چاشت لے آیا میں اوابین لے آیا میں فرض نمازاں دے سجدے لے کے آیا تو سجدیاں تو بے نیاز ہیں میں عاجز ہاں تو قادر ہے میں اے تحفہ لے آیا التحیات للہ والصلوات اور پڑھ لو جو آندا ہے تو ایک بابا جی نے میں پوچھیا اتحیات آندی کہندا قل ہو اللہ نال ہی سار لئیدا کہندا ایک بابا جی نے میں پوچھیا قل ہو اللہ اتحیات آندی ہے کہندا مولوی صاحب او قل ہو اللہ نال ہی سار لئیدا کہندا روزہ رکھیا اگر ساڈے سائیں رکھدے نے روزے سانوں کیڑی لوڑ ہے کسی مراسی نو پوچھیا سی نا روزے رکھنے کہندا نہیں تراویاں پڑھیاں کہندا نہیں اشراق چاشت ہونے کا نہیں کوئی سحری افطاری ہونے کا نہیں انہوں نے کہا عید پڑھی ہے کہندا نہیں انہوں نے کہا سیویاں کھادی ہیں کہندا تیرا کی خیال ہے کافر ہو کے مر جاندہ ٹینشن نہ لیا کرو ذرا مسکرایا بھی کرو سبحان اللہ کہو ذرا التحیات للہ والصلوات والطیبات بس ایتھے رک جانا تین تحفے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ فرماتے نے میرا حبیب تین تحفے تو مینوں عطا کیتے نے تین میں تینوں عطا کردہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تین دیتے تین لے لے یا اللہ میں تے بلال نو مکے چ چھڑ کے آیا یا اللہ میں فلاں صحابی عمار نو چھڑ کے آیا خبیب نو چھڑ کے آیا ابو بکر عمر عثمان و علی نو چھڑ کے آیا عرشاں والیا تین تحفے میں دیتے تین تسی دیتے میری امت دا کی ہلے تسی پیدا نہیں ہوئے نہ میں ہویا میری امت دا کی بنے گا اللہ فرماندے نے والا عباد اللہ الصالحین تسی شامل ہو گئے تسی شامل ہو گئے جبریل نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا تین تحفے لے تین تحفے دیتے یا اللہ میں چلا جاؤں اللہ نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ یا اللہ اور کی تقسیم کرنا ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیب ٹھہر جاؤ لینٹر پوے تو لوگ چاول تقسیم کر دینے محفل ہوئے میلاد لوگ بدانا کوئی اپنے حاجی طرح کوئی جلیبیاں کوئی پیسے سبحان اللہ کہو ذرا کوئی کھجوراں ذیشان سن رہے ہیں دعا یا اللہ آپ نے کیا تقسیم کرنا ہے فرمایا میرے محبوب ٹھہر جائیے آپ نے کون سا روز آنا ہے میں بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں یا اللہ کیا تقسیم کرنا ہے فرمایا میں خالق تو مخلوق میں محب تو محبوب میں خدا تو مصطفیٰ میں شان دینے والا تو شان لینے والا میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا میں قدیر تو بشیر میں خبیر تو سراجم منیر جنت میری مالک تو کوثر میرا ساقی تو کتاب میری زبان تیری کلام میری عبادت میری ہوگی سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی توجہ میرے
چلو جی جدوں واپس آئے وہ کہڑا دیر لگنی سی تے کہڑا سیٹاں بک کرانیاں سن یا طیارے دا انتظار کرنا سی ٹچ کر کے تھلے گھر دا کنڈا بھی ہل رہا ہے وضو والا پانی بھی جاری ہے تے بسترا بھی گرم ہے میں تو انہوں پچھلے جمعے کیا سی جدوں محبوب نے بلایا اللہ نے کائنات دا نظام روک لیا رک جائے ذرا سانو ملاقات کر لیں وہ دی میں مثال بھی دیتی سی تسی کتاب پڑھ رہے یا قرآن پڑھ رہے ہو تہاڈا دوست آ گیا انہیں کہا جی میں 5 منٹ ذرا گفتگو کرنی ہے تسی اوتھے جناب علی نشان لا کے قرآن بند کر دیتا گفتگو 10 منٹ جاری رہی وہ چلا گیا تسی پھر اس سے عہد تو شروع کر دیتا اللہ نے کہا جدوں حبیب آیا میں بھی کائنات نو روک لیا